جماعت غدار، جے کے پی ڈی پی غدار اور نہ جانے کون کون غدار. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، اور یہ بات آج سے نہیں بلکہ ٹھیک 1953 سے چلتی آ رہی ہے. آخرکار کیا ضرورت پڑتی ہے سیاستدانوں کو یہ سب کچھ کہنے کی، خاص طور پہ جب جو حکومت برسر اقتدار آئی ہے اسے مینڈیٹ گورننس کا ملا ہے. 370-35A پہ مینڈیٹ ضرور ملا ہے، لیکن دونوں چیزیں عین ممکن نہیں ہیں، نہیں ہو پائیں گی. ریزولوشن پاس ہوا ہے، اس ریزولوشن کی زبان صاف طور پر یہ بتاتی ہے کہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، ممکن صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے گورننس، لوگوں کی پریشانیوں کا ازالہ کرنا. اب آج دیکھ لیجیے، لیفٹیننٹ گورنر کے آرڈر سے جموں کشمیر کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں اوپن میرٹ والوں کو 35 سال تک ایج ریلیکسیشن مل گیا، کیٹیگری والوں کو 37 اور 38 سال تک مل گیا. اب ملا کیسے؟ ایک حکومت بنی ہے، اس حکومت کا ایک چیف منسٹر ہے، اس کے ایک کاؤنسل آف منسٹرز ہیں، اس کے بعد حکومت کے پاس 55 MLAs کی سپورٹ یا سمرتھن ہے، اور اس حکومت نے طے کیا کہ جی ہم کو ایج ریلیکسیشن دینا ہے، تو لیفٹیننٹ گورنر نے دستخط کر دیے. اور آنے والے ہو سکتا ہے ہفتے تک یا 10 دن تک سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل کو لے کر بھی کوئی اچھی خبر تمام ایسپیرنٹس کو سننے کو ملے. تو یعنی حکومت اپنا کام کر رہی ہے، اور مرکز کے جو نمائندہ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر ہیں وہ بھی حکومت کے کام پر مہر لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا کہ میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں تندہی کے ساتھ رات دن کام کروں گا، محنت کروں گا. یہ بات انہوں نے کہی. اس کے علاوہ ریزگنیشن ویٹنگ والے جو بچے ہیں ان کی بھی توقع امید سرکار سے ہی ہے کہ حکومت یہ کرے گی. وادی کشمیر کے لوگوں کی بھی امید یہ ہے کہ سرکار 200 یونٹ بجلی فری دے گی اور ساتھ میں 12 سلنڈر بھی ملیں گے. لیکن اس کے بیچ میں نذیر قریشی، انہیں کیا ضرورت پڑی، وہ ایک MLA ہیں اور ایک دور دراز اور ایک پسماندہ علاقے کے MLA ہیں. انہیں کیا ضرورت پڑی PDP کو، جماعت اسلامی کو لے کر جو کچھ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا. اس کا ویڈیو الگ الگ ٹویٹر ہینڈلز پر بھی موجود ہے، سوشل میڈیا پر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے. تو یہ غدار دوسروں کو کہنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ کیوں بار بار نیشنل کانفرنس کے لیڈروں کو یہ ریٹریٹ کر کے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی جماعت جموں کشمیر میں بنائی جاتی ہے یا جو بھی جماعت جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے مد مقابل آتی ہے وہ جماعت نئی دلی کی ہوتی ہے، اور بس صرف نیشنل کانفرنس ہے جس کا نئی دلی سے کوئی تعلق نہیں، تعلق واسطہ نہیں، باقی تمام جماعتوں کا تعلق واسطہ نئی دلی کے ساتھ ہے. آخرکار یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ آپ تاریخ کا تھوڑا سا اگر مشاہدہ کریں، 1953 سے آپ شروع ہو جائیں اور 1975 تک آئیں، آئین میں ترمیمیں ہوئی، اور جو ترمیمیں ہوئی، آج میں پڑھ رہا تھا کہیں پر وائر میں نیشنل کانفرنس کے ہی ایک سپوکسمین نے، پروکتا نے ایک لیکھ لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا نومنکلیچر چینج ہوا. نومنکلیچر چینج نہیں ہوا تھا. پرائم منسٹر سے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر کے چیف منسٹر بنایا گیا تھا. گورنر سے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر کے، معاف کیجیے گا، پریزیڈنٹ سے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر کے گورنر بنایا گیا تھا. یعنی آپ کے انسٹیٹیوشنز کو آئین میں ترمیم کر کے ڈاؤن گریڈ کیا گیا تھا، نومنکلیچر چینج نہیں ہوا تھا. تو وہ تمام ترمیمیں ہوئی. اس کے بعد جموں کشمیر میں حکومت برسر اقتدار آئی. اس حکومت نے 6 سال گورننس کی، اس حکومت نے حاکم کی طرح جموں کشمیر میں حکومت کی، اور اس کے بعد بھی حکومتیں بنتی رہیں اور آگے بھی حکومتیں بنتی رہیں گی. لیکن جو بھی حزب اختلاف میں تھا، چاہے وہ پروفیسر چاہے وہ معاف کیجیے گا عبدالغنی لون تھے، سید علی شاہ گیلانی تھے، جماعت اسلامی کے جو اصلی رکن تھے، چاہے وہ لوگ تھے یا وہ لیڈر تھے یا کوئی اور تھا، یہ تمام وہ لوگ تھے جن تمام لوگوں نے کوشش کی کہ حزب اختلاف جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے خلاف کھڑا کیا جائے. اب آج آپ نے
اور یہ جو بار بار غدار کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ 1953 میں کون سی مہم شروع ہوئی تھی؟ وہ رائے شماری کے لیے، رائٹ ٹو پلیبیسائٹ، ٹھیک ہے جی، کیا ہمیں حق ہے پلیبیسائٹ کا؟ پلیبیسائٹ کا مطلب کیا تھا؟ کہ بھائی جموں کشمیر کا مسئلہ حل طلب ہے، اور حل کے لیے پاکستان اور ہندوستان جموں کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا، موقع دیا جائے گا ریفرنڈم کرنے کا، جس کو ووٹ ڈالیں گے تو اس طرف وہ چلے جائیں گے۔ یہی تھی رائے شماری۔ اسی رائے شماری کو لے کر محاذ رائے شماری بنا۔ پھر اس محاذ رائے شماری کا 1975 میں کیا ہوا؟ اور جو بھی لوگ اس وقت حکومت کے ساتھ تھے وہ سب غدار تھے۔ تب اچھوت تھی کانگریس، تب کانگریس کے لوگوں کو لے کر یہ کہا جاتا تھا گندی نالی کے کیڑے، یہ سب کچھ کہا گیا ہے، تاریخ ہے نا، اسے تاریخ میں اس تمام چیزیں ہم نے بھی تو تاریخ سے ہی اس تمام چیزیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ برسر اقتدار آئے، آپ نے حکومت چلائی۔ تو اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ آپ حاکم بننے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے ووٹ لیتے ہیں، اور باقی جماعتوں کو بھی حق ہے کہ وہ بھی جموں کشمیر میں اپنا پروگرام اور اپنا ایجنڈا لے کر لوگوں کے سامنے جائیں اور کوشش کریں لوگوں کو کنونس کرنے کی کہ جناب ہمارا ایجنڈا بھی جموں کشمیر کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ہے۔ لیکن بڑا، اور یہ صرف جموں کشمیر میں نہیں، دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیے آپ، کہ آپ کسی کو بھی برانڈ کر دیں جناب جو ہمارے خلاف کھڑا ہوا وہ غدار ہے، وہ کشمیر کو بانٹنے کے لیے آیا ہے، کشمیر کے مینڈیٹ کو بانٹنے کے لیے آیا ہے، کشمیر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں حصے بکھرے کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ یہ جو روش ہے، یہ روش کہاں سے ہے؟ اگر آپ سیپریٹزم کی بات کریں گے، الگاوات کی، وہ کہاں سے آئی؟ وہ تو یہیں سے آئی نا، جب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ باقی وہ تمام لوگ جو رائے شماری کے خلاف ہیں وہ غدار ہیں۔ تو جب آپ نے غدار کہنا شروع کر دیا تو ایک ڈسکورس شروع ہوا، اور کشمیر کو کہتے ہیں بیٹل آف نیریٹیوز، ایک نیریٹو شروع ہوا، اور جب یہ نیریٹو شروع ہوا، اس نیریٹو کا نتیجہ نکلا کہ آپ ایک پولیٹیکل سیاسی جدوجہد میں لگے رہے، اور باقی لوگوں نے کہا کہ دوسرے بھی طریقے ہیں جدوجہد کرنے کے، آئیے اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ یہ جو سیپریٹزم کی، الگاوات کی جو بھاونا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ یہیں سے تو پیدا ہوتی ہے۔ اسی بھاونا کا نتیجہ ہے کہ کشمیر کا شاید ہی کوئی کونا ایسا ہوگا جس کونے میں کوئی قبرستان نہیں ہوگا اور اس قبرستان میں نوجوان نہیں ہوں گے۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو یہ میں بڑے درد اور بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں۔ کوئی بھی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ 22-24 سال کی عمر میں اس سے الگ ہو جائے۔ اور جو لوگ آئیڈیولوگز بنے ہوئے ہیں، جو لوگ باقی لوگوں کو غدار کہتے ہیں، جو لوگ باقی لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان لوگوں کو ذرا تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ باقی تمام لوگوں کے لیے جو تقریریں کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں بھی ذرا لاگو کریں نا جی۔ آج ان بچوں سے پوچھئے جو آج سی آئی ڈی دفتر کے باہر روز لائن لگاتے ہیں کہ جناب ہماری ویریفیکیشن روک دی گئی ہے کیونکہ میرا بھائی دہشت گرد تھا، میرے ابو دہشت گرد تھے، یا میرے گھر کا کوئی آدمی دہشت گرد تھا، اس لیے مجھے میری سی آئی ڈی ویریفیکیشن جو ہے وہ کلیئر نہیں کی جا رہی ہے۔ ذرا ان کو جا کے کوئی ریلیف دیجئے نا، ذرا ان کی کوئی مدد کیجئے نا۔ اور یہ جو آپ ٹویٹر کے اوپر ٹائیگر بنے ہوئے ہیں، یہ جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر ٹائیگر بنے ہوئے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری جو فیم آپ بٹور رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دیر پا نہیں ہیں، یہ شارٹ لیوڈ ہیں۔ لکھا ہوا لفظ تعمر رہتا ہے، اور جو بولے ہوئے لفظ ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کا ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ان میں مزہ بھی نہیں رہتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو وہ سوچ ہے، جس سوچ کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی حزب اختلاف جموں کشمیر میں نہ ہو، حزب اختلاف میں کوئی جماعت رہے ہی نہیں۔ تو کیا نعرہ تھا بی جے پی کا؟ بی جے پی کا بھی تو یہی نعرہ تھا، کانگریس مکت بھارت۔ تو کیا مطلب تھا کانگریس مکت بھارت کا؟ کیا ہو پایا؟ نہیں ہو پایا۔ حزب اختلاف کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج حزب اختلاف میں کل کشمیر، وادی کشمیر سے 6 لوگ ہیں۔ یہ موسم ایسا نہیں رہے گا، یہ موسم تبدیل ہوگا 6 مہینے بعد، سال بعد اس موسم میں اور تبدیلی آئے گی۔ جب اس موسم میں سال کے بعد تبدیلی آئے گی تب وادی کشمیر کے لوگ تلاش کریں گے کہ کاش حزب اختلاف میں 10 اور لوگ ہمارے ہوتے، 12 اور لوگ ہمارے ہوتے، ہماری بات زیادہ دمخم کے ساتھ اور ہماری بات زیادہ مضبوطی کے ساتھ کرتے۔ تو
یہ تہمتیں لگانا اب کم سے کم بند کریں. اب سال 2024 میں ہے. کوئی کونا جموں کشمیر کا ایسا نہیں ہے جس کونے میں کسی تیسرے گھر میں آپ دستک دیں آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ اس گھر میں کوئی ماں ایسی ہے جس کا بچہ جو ہے وہ اس آگ میں جھلس گیا ہے. تو اس لیے مہربانی کریں, اب لوگوں کو غدار کہنا, اب لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ سب ہم کو توڑنے کے لیے آئے ہیں, آپ کرنے والے کیا ہیں؟ کیا 370 واپس لا رہے ہیں؟ کیا 35 سے واپس لا رہے ہیں؟ کیا واپس لا رہے ہیں؟ آپ خود بھی جانتے ہیں, آپ کے بڑے لیڈروں کو معلوم ہے, آپ کی پارٹی میں جو سنجیدہ لوگ ہیں جن کی پوری عمریں سیاست میں ختم ہو گئی, وہ بہتر جانتے ہیں کچھ واپس آنے والا نہیں. سپریم کورٹ نے مہر لگا دی ہے 370 کے اوپر. اب یہ آپ کا ایک خواب ہے کہ پتہ نہیں 15 سال کے بعد کوئی ماحول بنے گا, پھر ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, پھر یہ ریزولوشن وہاں دکھائیں گے, پھر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو دوبارہ سے پڑھیے گا. آپ مغالطے میں ہیں, کسی غلط فہمی میں ہیں, اور اپنے لوگوں کو بھی دوبارہ وہ خواب پروس رہے ہیں جو خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے. تو یہ خواب پروسنے کی بجائے, جیسے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ کے پاس قابلیت ہے, آپ کی لیڈرشپ کے پاس ذہن ہے, اور مرکز میں بھی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ جموں کشمیر میں حالات سازگار رہیں. تو اگر یہ موقع ہے تو اس موقع کا پورا استعمال کیا جائے کہ جموں کشمیر کو سنگاپور بنایا جائے. یہاں کے نوجوانوں کو ملازمت کے لیے در بدر نہ بھٹکنا پڑے. یہاں جو درد و تکلیف لوگوں کی ہے اس کو دور تب کیا جا سکتا ہے جب وہ انفراسٹرکچر, وہ تمام چیزیں یہاں پر موجود ہوں جو دنیا کے کونوں کونوں میں. لیکن اگر آپ اسی طریقے سے حزب اختلاف کو غدار کہیں گے اور یہی سب باتیں آپ کریں, اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب میں کوئی بات آپ سے کرتا ہوں تو آپ میری بات کا جواب لاجک سے دیں. مجھے کوئی جو بات میں کہہ رہا ہوں اس بات کو غلط ثابت کریں کہ نہیں آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے, تو میں آپ کی بات مانوں. سال 1999 میں آپ نے اٹانومی کا مسودہ پاس کیا, آئی نہیں آئی. پی ڈی پی نے سیلف رول لایا, ملا نہیں ملا. وہ بات ہوئی تھی ڈیول کرنسی کی, آئی نہیں آئی. بات ہوئی تھی کہ یہاں پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا, بنا نہیں. آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو ریووک کرنے کی بات ہوئی تھی, ہوا نہیں. بات ہوئی تھی کہ جتنے بھی لوگ جیلوں میں ہیں ان سب کو جیلوں سے چھڑوایا جائے گا. اگر آپ نے کہیں بات چھیڑی بھی تو آپ کو دو ٹوک لفظوں میں بتایا گیا کہ جو ملک کے خلاف لوگ, جن کے خلاف ہمارے پاس پکے ثبوت ہیں, وہ تو باہر نہیں آئیں گے. تو اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو دائرہ ہے وہ بہت تنگ دائرہ ہے. ایک وقت تھا جب جموں کشمیر ایک سٹیٹ تھی, اب آپ یونین ٹیریٹری ہیں, اور مان لیجئے کل اگر آپ کو سٹیٹ روٹ واپس بھی ملتا ہے تو آپ کو جموں کشمیر کیڈر ملنے میں, آپ کو وہ طاقتیں ملنے میں جن طاقتوں سے آپ یونیفائیڈ کمانڈ اور باقی تمام چیزوں پر اثر انداز ہوں, وقت لگے گا. اور جو حالات اس وقت جموں کشمیر کے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اور مشکل ہو جائیں گی آسان ہونے کی بجائے. تو اب ان حالات کے بیچ میں اگر آپ ہیں تو ان حالات میں آپ کو حزب اختلاف کا بھی ساتھ لینا ہے. ان حالات میں آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زبان سے اب یہ کلمے نہ نکلے کہ بھئی جو میں ہمارے خلاف کھڑا ہوا وہ سب غدار ہے. جو بھی ہمارے خلاف کہیں پر الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہوگا اسے دلی والوں نے کھڑا کیا ہے. جو بھی ہمارے خلاف کہیں پر کوئی اپنی تنظیم بنانے لگے گا وہ دلی والے تنظیم بنا رہے ہیں. تو جب تک دلی والوں نے تنظیمیں نہیں بنائی تھی تو آپ نے کیا واپس لایا دلی سے؟ جب تک بی جے پی برسر اقتدار نہیں آئی تھی, جب تک کانگریس برسر اقتدار تھی, جس جماعت کو آپ آج مانتے ہیں کہ وہ واحد ایک جماعت ہے جو آپ کی ڈوبتی نیا کو پار کرا سکتی ہے, جب وہ جماعت برسر اقتدار تھی, تھوڑا سا مجھے آپ جتنے بھی دانشور لوگ ہیں مجھے تھوڑا سا ضرور لکھ کے بتائیے گا کہ کیا واپس آیا تھا جب آپ میجورٹی میں تھے. آپ کے پاس ایبسلوٹ میجورٹی تھی سال 1999 میں, اور این ڈی ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو ہے وہ آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے,
اس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ خود کہتے ہیں کہ میرے ابا ڈاکٹر فاروق عبداللہ NDA کا ساتھ 2002 کے بعد چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ساتھ چھوڑ دیا تو اس سے ہمارے جموں کشمیر کو نقصان ہوگا۔ تو اس کا مطلب آپ کی نیت جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی، اس کو آگے بڑھانے کی، اگر نیت یہی ہے تو پھر کس جھول میں پڑ گئے ہیں آپ؟ پھر یہ دوبارہ سے وہ کہانی کیوں آپ نے چھیڑ دی ہے، وہ ترانہ کیوں چھیڑ دیا ہے جس ترانے کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ آپ کو ہونے والا نہیں ہے؟ آپ کسی کو بھی کسی بھی کرسی پہ بٹھا دیں، کون سا بل پاس کریں گے آپ؟ جموں کشمیر ری آرگنائزیشن قانون کے خلاف کوئی بل آپ اپنی اسمبلی میں پاس کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ آپ نے جو ریزولوشن لایا، اس ریزولوشن میں بھی جو زبان آپ نے استعمال کی ہے، وہ زبان بھی آپ نے جموں کشمیر ری آرگنائزیشن قانون کو، ملک کے آئین کو دھیان میں رکھتے ہوئے استعمال کی ہے۔ تو جب آپ ریزولوشن لاتے وقت آپ کو اتنا سوچنا پڑا، تو کون سا قانون آپ لائیں گے جس قانون سے آپ وہ ساری چیزیں ریورس کریں گے جو چیزیں ہو چکی، جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ ڈیولپمنٹ، پروگریس، پروسپیرٹی اور اس کے ساتھ میں ترقی کے کاموں کے پر فوکس کیا جائے، انشور کیا جائے کہ جو نوجوانوں کی امیدیں اور توقعات ہیں حکومت سے، اس پر حکومت کھری اترے، جو باقی توقعات ہیں ان توقعات پر حکومت کھری اترے۔ لیکن اگر آپ اسی غدار کے کھیل میں رہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حالات سازگار نہیں ہوں گے، اور حزب اختلاف بھی، جو اس وقت حزب اختلاف ہے، اور یہ تاریخ کو پلٹنے میں وقت نہیں لگتا، جماعتوں کو بدلنے میں اور ادھر سے ادھر ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ تو امید یہ ہے کہ حکومت ڈیولپمنٹ کے اور نوجوانوں کے ایجنڈے پر فوکس کر کے آگے بڑھے گی، اور یہ غدار والا جو یہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کو ختم کرے گی۔ حالانکہ اس کو لے کر خود نذیر قریشی نے بعد میں صفائی دی کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جب کوئی بات کہیں تو اس بات پر ٹکے رہیں، اور اگر آپ نے بات نہیں کہی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔